کیا بات. پڑھنا مجھے کچھ اور تھا، لیکن اس موضوع پہ مجھ سے پہلے جناب مولانا بہت اچھی باتیں کر گئے. مضمون تو میرے پاس بہت طویل ہے الحمدللہ، لیکن اب میں ان سے اچھی بات ویسے بھی نہیں کر سکوں گا. میں آپ کو ایک مزیدار سی چیز سناتا ہوں. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر. کیا بات. مصر آپ تک پہنچ گیا. اس کا مقدمہ بیہائنڈ دا سین ان سائڈ جو سٹوری چل رہی ہے ذرا وہ بتاتے ہیں. سامعین گرامی، دو سپاہی ہیں میرے مولا علی علیہ السلام کے. میدان جنگ میں علی بادشاہ کے دو سپاہی ہیں. جملہ آخر تک سنو اور باہر تک. ایک سپاہی کا نام ہے تلوار اور ایک سپاہی کا نام ہے گھوڑا. یہ دونوں ایسے علی کے سپاہی ہیں جن کے ساتھ مل کر میرے مولا علی نے اپنے خدا کے دشمنوں کو جہنم بھیجنا. علی علیہ السلام نے ان دونوں کے ساتھ مل کر خدا کے دشمنوں کو جہنم بھیجنا. ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ مجھے کہیں سے ثابت کر دے. علی علیہ السلام نے ساری زندگی پرسنلی عداوت کسی کے ساتھ رکھی نہیں. علی علیہ السلام نے جب تلوار اٹھائی ہے خدا کے دشمنوں کے خلاف. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری زمین پہ کوئی اتنے جوگا ہی نہیں سی کہ علی کی دشمنی کر سکتا. سلامت رہے. اس محلے سے مجھے کوئی مل گیا چلے آج 5ویں دن میں اتنا روئے زمین تھے کہ سیدھا ایڈا کھاتی نہیں سی کہ علی کی دشمنی کرتا ہوں. تو علی کسی کے ساتھ کیا پرسنل دشمنی رکھتے ہیں. میرے مولا نے جب تلوار چلائی ہے اپنے خدا کے دشمنوں کے خلاف چلائی. اور تاریخ گواہ ہے علی نے ایسی علی نے جو کیا ہے وہ اس کے لیے اپنی ذات ہی مٹا دی نا. سامعین گرامی، اتنا مٹا دیا. شہید ملت کا جملہ پڑھ رہا ہوں. میرے مولا ان کی درجات بلند فرمائیں. آپ لوگوں نے کتنی ان کی زیارتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، آج دن کو بھی پڑھا اور آج بھی پڑھ رہا ہوں. وہاں کا ماحول اور تھا اور سیال کوٹ کا ماحول ظاہر سی بات ہے ڈیفینیٹلی کچھ اور ہوگا. سامعین گرامی، میرے مولا علی نے کیا کیا یہ ابھی آپ ان سے واقعہ سن رہے ہیں. وہ اس نے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کے چہرے پہ گستاخی کی، بے ادبی کی. میں تو وہ بھی نہیں بول سکتا، ایسے بے ادبی کی. علی علیہ ہائے ہائے، تاریخ حرب و ضرب کا واحد جنگجو ہے جس کا نام ہے علی، جسے میدان جنگ میں جب اپنا ذاتی جلال آتا تھا وہ تلوار پھینک دیتا تھا. تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے جیسے میری مخدومہ نے کہا میرا بھائی ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اور بلند ہو سکتا ہے تو مل کے نعرہ ہے ہائے علی. میں تلوار چھوڑ دیتا ہوں، جہاں اپنی بات آئے وہاں علی تلوار چھوڑ دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ زمانے نے مولا علی سے دشمنی صرف اس لیے کی ہے کہ وہ شیعہ دے امام ہیں. تے لوگ شیعہ نال اس وجہ تو دشمنی کی تھی کہ انہوں علی نہیں منے ہیں. تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، روز میں ان کے سامنے کھپتا ہوں کہ جتنے کثیر تعداد میں دوسرے مکاتب فکر کے لوگ آئیں وہ بیٹھیں. بلکہ اب مضمون میرا اور ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں میری زندگی رہی اور اتفاقات ایسے ہی خوبصورت ہوتے رہے. میں پوری مجلس پورے عشرے میں نا آپ کو پوری ایک ایسی مجلس سناؤں گا. آپ گھنٹہ چھوڑ کے توصیف شدید 3 گھنٹے تک وہ بات چلتی گئی نا، میں 3 گھنٹے تک یہ بیان کروں گا. زمانے نے یہ دیکھا کہ شیعوں کے امام علی ہیں، چلو کافی ہو گیا. ذہن پھر میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں علی علیہ السلام سے قاسم دشمنی کے لیے یہ وجہ بہت چھوٹی ہے کہ علی شیعوں کے امام ہیں. یا علی علیہ السلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کے لیے یہ اٹریکشن تھوڑی سی چاہیے نا، تو یہ وجہ بھی چھوٹی تھی. شیعہ نے امام نے بھیج دیا. میں ممبر پہ اسپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں لمحے کے لیے سارا زمانہ شیعت کو بالائے طاق رکھے اور 1 منٹ کے لیے علیحدہ بیٹھ کے صرف اتنا تو سوچے کہ علی خود کیا تھے. چاہیے کہ علی خود کیا ہے. بات تو یہ ہے ہمیں دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. ہم تو بیچارے علی علیہ السلام کو مان ہی نہیں سکے پراپرلی. خود دیکھنا ہے علی کون تھے. دنیا نے یہ چیز دیکھی کہ وہ شیعوں کے امام ہیں بس گال مک گئی. ایسا نہیں ہے. میں انشاءاللہ پوری ایک مجلس پڑھوں گا
جس میں ایک لمحے کے لیے شیعہ کمیونٹی کو سائڈ پہ رکھیں گے اور ہم سب یہ بات چھوڑیں گے کہ ہم شیعہ ہیں، اور آپ اپنے مکتب فکر سے ایک منٹ ہٹ کے لیے ایز اے انسان ہم آپ کو گوگل سے بتائیں گے کہ علی صرف شیعوں کے امام نہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے فلاسفر بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے جج بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے ٹیچر بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے اچھے دوست بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے استاد بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے وکیل بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے خطیب بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے کریم بھی ہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے سخی بھی ہیں۔ ارے آپ لوگ آغوش مادر سے ذکر علی سن رہے ہیں، اور جس دن سے آپ لوگوں نے ہوش سنبھالا، میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ روز ذاکرین سے علی سنتے ہیں، اور آپ ذاکرین سے وہ علی سنتے ہیں جو تاریخ عاشقان علی نے علی کے فضائل لکھے۔ علی کے پاس عسکری کی زندگی رہی تو اس پورے عشرے میں ایک مجلس پراپر آپ کو اس علی پہ سناؤں گا جو علی کے عاشقوں نے نہیں لکھا، جو ٹپیکل علی کے دشمنوں نے لکھا ہے، اور علی کے چپ عاشقوں، علی کا بدترین دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا کہ علی سے بڑا کوئی کریم نہیں تھا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھو جو مشکل رات میں بلند ہو رہے ہیں۔ یہ پچھلا محلہ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ دشمن مان رہے ہیں ماموں، یہ علی سے بڑے بڑے لوگ آپ کو ماموں کہتے ہیں تو پھر میں تو سبھی ہوں گا نا، جب بدترین دشمن مان رہے ہیں۔ میں خدا گواہ کر کے میں نے اگر یہاں پر یہ باتیں شروع کر دی نا کہ علی والے کو کیسا ہونا پڑتا ہے، تو شاید میری اپنی بات میرے عمر سے نہیں ملے گی، اور تصیف شدید یہ 99.99% لوگ میرے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ سامعین گرامی، میں یہ تو نہیں بتاتا نا، یہ حوصلہ کرتا ہوں کہ علی والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں علماء کی موجودگی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، بدترین دشمن علی نے بھی اپنے قلم سے لکھا، بھلے میں علی کا دشمن ہوں لیکن میں نے محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی نہیں لکھا۔ اپنا ہوتا تو اور بات، جس کے بارے میں دشمن کہے کہ ہم نے اس سے اچھا نمازی نہیں دیکھا۔ ہمارے امام علی تو متقیوں کے امام ہیں، علی عبادت گزاروں کے امام ہیں، علی شب زندگاروں کے امام ہیں، علی صوم و صلات کے پابند لوگوں کے امام ہیں، علی متقی کا امام ہے، علی شرابی کا امام نہیں۔ علی اس کا امام ہے جو علی کے خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ جب علی علیہ السلام کے دشمن نے علی علیہ السلام سے اچھا نمازی نہیں دیکھا تو بندہ وہ تو نہیں ہوتا جو دن میں سارے جہان کے سامنے کہلوائے کہ میں علی آلہ سے اترے دہڑے نماز دے نیڑے نہ لگے۔ ہاں جی، ناراض ہو گئے آپ لوگ، اب یہ باتیں آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگیں گی کیونکہ ان باتوں پہ مثالہ نہیں ہے اور مجمع داد نہیں دے گا اور میں شعر نہیں پڑھ رہا، لیکن حقیقتوں سے تو کم از کم فرار نہیں ہو سکتا۔ حقیقت تو اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی نا، ہم لوگ دائیں بائیں سے مڑ کے حقیقت تک ہی آئیں گے۔ ذاتی نظریات چینج ہونے سے تکبیر حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، حقیقت کھڑی رہتی ہے اپنی جگہ پہ۔ اللہ دنیا میں وہ بھی کوئی بندہ ہے جو سینہ پیٹ پیٹ کے بلوائے عام میں کہے میں علی والا، اور اسے اپنے گھر میں نہ پتا ہو کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے۔ بھائی بندہ آنکھیں میں علی آلہ، اپنے گھر نہ پتا ہوئے کہ ادھر سے کتنے منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ بڑی بات کیا کہ بلا انجن ہوا تو مہمانوں نے کھڑ بس اس پر شروع کر دیں، بیچارہ مہمان دی نماز گئی تھی۔ بابا جی مجھے 5 دن ہو گئے یہاں پہ، میں بڑا مطمئن ہو کے جاتا ہوں، مولا کی قسم ہے مجھے نہیں پتا یہاں پر کتنے لوگ بات سننے آتے ہیں، کتنے جج کرنے آتے ہیں کہ وہ مجمع داد دیتی نہ دیتی، یہ تمام اسٹوپڈ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ میں 5 دن میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک ایسے نہیں کہا، میں خود کہہ رہا ہوں مجھے آپ لوگوں نے داد نہیں دینی۔ علی کے پاس کہہ رہے ہیں داد نہیں دینی، لیکن زین پیر میں رک کے یہاں سے چہرے دیکھوں گا، مجھے کم از کم چہرے اپنی مسکراہٹ سے اتنا ضرور بتائیں گے کہ یہاں سینے میں دل نہیں علی کی محبت دھڑک رہی ہے، اور بات یہاں
پر آئی ہے, نہیں دینی داد میں کہہ رہا ہوں. لیکن اداس چہرہ اگر میرے سامنے آ گیا نا, میں اس علاقے کے ذمہ داروں کو کھڑا کر کے نا اس بندے کی بیٹھی تک بھی جانا پڑا نا, میں اس کی پریشانی سالو کر کے آؤں گا. شیر کس کا ہے علی عباس عسکری کو نہیں پتا. میں کہتا ہوں قیامتیں برپا ہوئی ہیں آج سارا دن. اللہ کرے نا بندہ الرٹ ہو جائے, خدا کے گھر سے آواز آئے, علی والے کو کرنٹ لگے کہ علی کے اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے. اتنا ہوئے کہ خدا دے گھروں اذان دی آواز آوے تو بندہ پورا کھوکے سے ٹوڑ جائے, یا بندہ پائے کہ نب کی مسیحیوں دور بھج کے ٹوڑ جائے. میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں, خدا کی قسم ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ہے, عزت حسین کی قسم ہدایت اندر سے جگتی ہے. یہ سونے کے اور ہیرے کے بھاؤ بھی نہیں ملتی, خدا عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں قابل ہدایت بنائے, ہدایت کا چراغ یہاں سے رو تکی پیر چہرے. بھیا مجھے بتائیے جو پریشان ہے, میں دیکھوں کہ اس نے علی کو کیسا مانا. مصرع پڑھوں کبھی کبھی, نمازی بندے سے میری بات ہے, ارے کبھی کبھی, ارے کبھی کبھی تو مجھے یوں عزا بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو واپس آئیے جی, واپس آئیے, واپس آئیے. 2 سپاہی ہیں میرے مولا کے, جن کے ساتھ مل کے میرے مولا علی نے اللہ کے دشمن جہنم بھیجنے. ایک تلوار ایک گھوڑا, توجہ ہے, دونوں میرے مولا علی کے گھر میں موجود. ویسے میرے مولا کے پاس چیزیں 3 تھیں, لگے ہاتھوں یہ بھی ایک مزیدار بات سنتے جائیں, جو بھی بہتر موتی آپ تک پہنچ سکے. قرآن میں کیا دعا ہے, اے میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ کیا, وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ کیا. اب دعا مانگ رہے ہیں سرکار, اے میرے اللہ مجھے ایسا مددگار عطا فرما جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا. میدان کنڈ نہ کرے. اور اسی بات کے ضمن میں نا بندوں میں میرے مولا علی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا, یا علی دیکھنے میں ویسے تو ممکنات کا مالک ہے, لیکن ظاہراً دیکھنے میں تیرے پاس کیا کیا ہے. تو علی علیہ السلام نے اپنے آقا کے سامنے ہاتھ مان کے کہا تھا, سرکار ویسے تو جو کچھ بھی ہے آپ کی دعا کا صدقہ ہے, لیکن ظاہراً دیکھنے میں میرے پاس ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک زرہ ہے. ایک تلوار, باہر والے سامعین میرے مولا سب کی نوکری قبول فرمائیں, ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک کیا مزہ ہے اس جملے کا, اللہ کرے. مثلا زرہ سامعین گرامی جنگی یونیفارم ہوتا تھا. جو زرہ ہوتی تھی وہ ایک ایسا, جو یونیفارم میں ایک ایسا پارٹ ہوتا تھا, وہ سویٹر شرٹ کی جگہ پہ آتی تھی. لوہے کا جو ڈریس ہوتا تھا اسے یہاں شرٹ کی جگہ پہنا جاتا تھا. وہ کام یہ کرتی تھی زرہ کہ وہ تلوار کی کاٹ روک لیتی تھی. تلوار اور جسم کے درمیان لوہے کی شرٹ آ جاتی تھی. سرکار ایک وہ لوہے کی شرٹ ہے میرے پاس, سرکار ایک میرے پاس تلوار ہے, ایک زرہ ہے, ایک گھوڑا ہے. سرکار نے علی بادشاہ کو بلایا, خدا کی قسم لوگوں کے ہجوم میں علی بادشاہ کی پیشانی پہ بوسہ دے کے مسکرا کے فرمایا, یا علی گھوڑے پہ بیٹھ کے تُونے لڑنا ہوتا ہے, یا علی تلوار سے تو جنگ لڑتا ہے, یا علی زرہ بیچ دے. سرکار حاضر ہوں لیکن وجہ پوچھ سکتا ہوں, یا علی میں جو کہہ رہا ہوں زرہ بیچ دے, اس کی وجہ یہ ہے, پھر جملہ سنی رسول اللہ, یا علی وجہ یہ ہے کہ زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے جسم تک دشمن کا ہتھیار آئے. ارے زمانی مانو جڑے نے اوکھا کرنا تھے ہاتھ چاندے پہ ہو یار. ارے زرہ کی ضرورت پڑتی ہی اسے ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آ سکے. میرے مولا علی نے بابا جی تاریخ کہتی ہے وہیں بیٹھ کے مسجد میں زرہ کی بولی لگوائی. 500 دینار میں علی بادشاہ کی زرہ فروخت ہوئی. اور میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بس یہ 500 دینار جو علی کو یہاں بیٹھے بیٹھے مل گئے نا, یہ 500 دینار ہی میری فاطمہ کا حق میں ہے. صحیح میں تاریخ پڑھ لوں, زرہ بیچی گئی.
500 दीनार की उस मजमे से एक बंदे ने खरीदी। फरमाया यही 500 दीनार मेरी बेटी का हक में है। मेरी मखदूमा मौला अली के घर में आ गई। अब जैसे घर में सैयदा जैसी माँ और मौला अली जैसे वालिद, उस घर की आबो हवा क्या होगी ये अली के पास क्या बताए। सामईन करामी, मेरे मौला अली के घर में है सहन, और सहन में मेरे मौला अली का घोड़ा बंधा हुआ है। तारीख जो मौला अली के घर का नक्शा बताती है वो ये बताती है कि यहाँ घोड़ा बंधा है और सहन के सामने एक कमरा है, मेरे मौला अली का कमरा। उस कमरे में एक ताक है जिसे शेल्फ बोलते हैं। पुराने ज़माने में घरों में होते थे जिन्हें होते भांडे बर्तन रखे जाते सन। देहातों में अब भी रिवाज होता है कीमती सामान कुरान ऊपर रखा जाता है और उर्दू में ताक बोलते हैं, शेल्फ समझ लें। वहाँ पे एक शेल्फ है दीवार के साथ, वहाँ घोड़ा है, कमरे के अंदर शेल्फ पे मेरे मौला अली की जुल्फ़िकार पड़ी हुई है। अब जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा ने महसूस किया यहाँ से तलवार घोड़े को देखती है, यहाँ से घोड़ा तलवार को देखता है, ये उसे देखती है, वो इसे देखता है। मेरी मखदूमा ने कहा ये नजरें मिलाना आखिर कब तक चलेगा, आओ मेरे घर में ही अली बादशाह की कचहरी लगाते हैं और मैं जज बन के खुद ही फैसला करती हूँ कि किसकी शान ज्यादा है। इसे मुफाखिरा कहा जाता है जिसमें घोड़े ने अपना फख्र बयान करना था, तलवार ने अपना फख्र बयान करना था। मेरी मखदूमा ने फरमाया चलो आज मिल के बात कर ही लेते हैं और ये बात खुल ही जाए कि तलवार की शान ज्यादा है, ये घोड़े की शान ज्यादा है। मेरी मखदूमा ने वो जो ताक के ऊपर तलवार मेरे मौला अली की पड़ी थी उसे उठाया और बाहर ले आई। अब एक तरफ तलवार आ गई, यानी एक कटहरे में तलवार, दूसरे कटहरे में मेरे मौला का घोड़ा। मेरी मखदूमा ने अंदर से तलवार उठाई और आकर यहाँ बाहर रख दी और आपने कयामत से बड़ी बात तुसी सिर उतू टपा दी है। मुझे मौला अब्बास के हाथों की कसम, ये भी अजमत शान और इख्तियार है उस बीबी का जो अली बादशाह की हमसिर है कि उसने जुल्फ़िकार उठा ली, वरना अल्लाह ने दुनिया में ऐसा बाजू ही नहीं बनाया जो अली की तलवार का बोझ बर्दाश्त करे। मेरी बात यहाँ ज़ाया होती नहीं है, लेकिन कोई मेरे भाई हाथ खोलिए प्लीज, माता का वास्ता। मेरी मखदूमा ने जुल्फ़िकार उठाई बाहर ले आई। अब अली बादशाह के ज़हन में तकबीर अली मज़मून शुरू हो गया। अली बादशाह के ज़हन में अली बादशाह की कचहरी लग गई। कचहरी लगती गई तो मेरी मखदूमा खुद जज बन गई। जज बन के मेरी बीवी बीच में तशरीफ फरमा हो गई। अब मेरी बीवी बीच में बैठी, यहाँ तलवार यहाँ घोड़ा, यहाँ तलवार यहाँ घोड़ा। बाबा जी आए पहले दिनों मेहरबानी रतियाँ सैदा तक अगर एक गल भूल गई मैं खैरात पिन्नी नहीं, जिद का हल नहीं। जो जिद्दी बन के बैठा उसे क्या दाद मांगू। मैं कहता हूँ मुतादिल बंदा, मैं कहता हूँ वो चुप बैठ ही नहीं सकता। तलवार घोड़ा तलवार घोड़ा तलवार घोड़ा। अचानक तलवार की तरफ देखे तकबीर। बाबा जी खुदा का वास्ता अलर्ट होना, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, मुझे हाथ बोलना चाहिए क्योंकि नज़म निहायत मजेदार है। भाईजान सरकाश भी सर उठाइएगा। तलवार की तरफ देख के मेरी मखदूमा सैयदतुन निसाए आलमीन बीरजान सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया तलवार बिस्मिल्लाह। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जिब्रील अपने पर। मुझसे बचा के चलता है जिब्रील अपने पर। तलवार ने कहा चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर के घर। मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर। मेरे गजब से अली अब्बास को शान तो बयान करनी आती नहीं, तौफीक मिदत सराई तक की भी अभी मिली नहीं, लेकिन बयान करने की कोशिश करूंगा कि अली बादशाह नहीं, अली बादशाह का हथियार, अली बादशाह की तलवार की शान क्या। लीजिए इससे पहले इस पैराए से ये मजमून सुना हो तो बात ही कोई और है। मिसरे पहले ऊला पे देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है, छठे पे तो बोल ही पड़ेंगे। अरे चमकूं तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर और मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर। और मेरे मौला का घोड़ा मुझे पहचान में अली की तलवारों में आम नहीं, उतरी हूँ आसमान से कुरान की तरह। मालिक को जानती हूँ मैं सलमान की तरह।
आसमान। कल जितने बजे जनाब मौलाना मिंबर लेते हैं उतने बजे मैं लूंगा, और जितने बजे मैं लेता हूँ उतने बजे वो मिंबर लेंगे। इंशाल्लाह कल की बरामदगी वो करवाएंगे। उतरी हूँ आसमान से कुरान की तरह, अरे मालिक को जानती हूँ मैं। मिसरा पढ़ रहा है जिक्री, और जिक्र की कसम मैं ना रज़ा पीर कम से कम ना ये 3 बंद छोड़ता हूँ, और अब ये 3 बंद छोड़ के एक निकाल रहा हूँ। अब ये देखने के बीच की बातें क्यों बने सर, मजमे का मयार है तो मैं तमहीद करता ही नहीं, मैं डायरेक्ट वो बात देता हूँ जो आपके मयार के साथ मैच करे। उतरी हूँ आसमान से कुरान की तरह। पता नहीं सियालकोट में शायरी कैसे सुनी, अभी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। मालिक को जानती हूँ मैं सलमान की तरह। अली बादशाह के घोड़े ने अली बादशाह की तलवार की शान सुनी। मेरी मखदूमा देख रही थी, मेरे मौला का घोड़ा बाबा जी कटहरे से बाहर आया। अली बादशाह के घोड़े ने तमाम सहन का चक्कर काटा, तमाम सहन का चक्कर काट के वापस अपने कटहरे में आया। वापस अपने कटहरे में खड़े होकर अली बादशाह के घोड़े ने अपने सर को झटका दिया। सर को झटका दे के अली बादशाह की तलवार की तरफ देख के कहता है, मैं मानता हूँ तू ऐसे आई है जैसे कुरान आता है, मगर मुझे पहचान में अली का घोड़ा हूँ। और तलवार ये बात याद रखी, नाजिल हुई है तू मुझे पाला रसूल ने। चले किसी जवान की तामीर हो जाए, वरना मेरे मौला करम कर ही देते हैं। नाजिल हुई है तू, दुनिया जिन चीजों के लिए मरती है मौला के करम से दाद मिल जाती है। नाजिल हुई है तू मुझे पाला रसूल ने, दामन में मुझको दाना खिलाया बतूल ने। कम अज कम 9 रमूज शायरी के बताए हैं, उसके बाद ये मिसरा पढ़ा है, लेकिन मजमा इस लेवल पे है कि मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। जिसने परवीन शाकिर फराज या मोहसिन साहब को सुना है ना पढ़ा है, मैं समझता हूँ उसके लिए मिसरा आबे हयात है। मिसरे का वजन इतना लाडला मिसरा है, हर बंदा समझे अस्करी का केड़ा सरगोशी करने वाला है। मैं सुनने वाला हूँ, शेर शायद ज्यादा लुत्फ दे। घोड़ा कहते हैं मुझे पहचान, नाजिल हुई है तू मुझे पाला रसूल ने, दामन में तो चाहिए, दामन में मुझको दाना खिलाया बतूल ने। तलवार मुझे देख थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने। थपकाया थपका, शेर पढ़ू मिसरा, अरे थपकाया प्यार किया, थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने। मुझे अली का घोड़ा न समझ, मुझ पे सवारी की है खुदा के रसूल। मुझ पे सवारी की है खुदा के, आप सलामत रहे मेरे भाई, मेरे भैया, मैं झोली फैला के आपको सलाम। अरे मुझ पे सवारी की है, मुझे कोई एक चेहरा ऐसा मिल जाए ना जिसके एक्सप्रेशन मुझे खरीद ले, मेरा रब्त ही आराम से टूट जाता है। मुझे कमजोरी है वो बंदा जो अपने चेहरे से बता दे कि बात उस तक पहुंच रही है। मुझ पे सवारी की है खुदा के, शेर ऐसा आ गया कि अल्लाह अल्लाह शेर, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा शेर है। मुझ पे सवारी की है खुदा के, हाथ खोल के हाथ ऊंचे, मुझ पर सवारी की है खुदा के। तलवार में अली का घोड़ा हूँ मुझे पहचान, अरे दुनिया की हर वफा का हवाला हुआ हूँ मैं, उस ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हूँ।
ہے لیکن وہ گلا سڑ کے صرف تو سنو میں گل کیڑی بڑی پہ کرے زینب کی ماں کے ہاتھ کا 6 سنو بڑی کمال والا ہے. جیسے میں سمجھ رہا ہوں مجمع سمجھ گیا تو نہایت لطف آیا. میں مشکل میں پڑھوں تو لہٰذا مجھے تھوڑا نیچے آنا پڑے گا, آپ لوگوں کو بلند ہوگا. تلوار نے کہا, تلوار اوکے ہے نا وہاں, تلوار نے کہا, بات نہیں کرو, تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ. اس نے کہا, گھوڑے نے, اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ. اب میں علی بادشاہ کے گھوڑے کی تیزی بتاؤں گا. تیزی کیا ہے؟ ابھی تک دنیا کا سب سے ڈاکٹر صاحب زیادہ تیز ترین چیز کون سی رہی ہے؟ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری یاد ہوگی آپ لوگوں کو, یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی, E=mc², جس میں 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر, وہ تھیوری آف اسپیڈ جو اس نے بیان کی تھی, جو بھی یہاں سے بولا تھا, جسے لائٹ ایئر بولتے ہیں. بہت شکریہ بولنے کا. اردو میں نظر کا فاصلہ کہتے ہیں, یعنی 1 سیکنڈ میں 1,46,000 میل یا 3.5 لاکھ کلومیٹر, کچھ سم تھنگ اتنا ہی. اب علی بادشاہ کا گھوڑا اپنی تیزی بیان کر رہا ہے. تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ. اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ. اس نے کہا کہ کاٹ میری, کاٹ میری. اس نے کہا کہ کاٹ میری تو قضا سے پوچھ. قضا یعنی موت. میں کیسا کٹ لگاتی ہوں یہ موت سے پوچھی. یعنی اب گھوڑے کا جواب سنیے. تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ. اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ. تلوار نے پھر کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ کاٹ میری تو قضا سے پوچھ. اب گھوڑا کہہ رہا ہے, اس نے کہا تو چال قضا کی فضا سے پوچھ. او میں ایسے چلتا ہوں, او میں ایسے چلتا ہوں, میں ایسے چلتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. اس نے کہا تو چال قضا کی فضا سے پوچھ. میرے بھائی ایک لفظ ہے دوش. باو فلک شیر جی, میرا ویر کاظم مولا مشہدی زندگی دراز فرمائیں, لفظ ہے دوش. فارسی زبان کا غالباً لفظ ہے پرشین زبان کا دوش. رضا پیر دوش کہتے ہیں شولڈرز کو, شانوں کو, کاندھوں کو. اے جڑی جا ہوندی ہے نا, اے جتھے اللہ تھوڑے دو فرشتے پائے نے, اینو کہندے نے دوش. ہن میرا شعر سنیا جے, اللہ دا نام منیا ہے, مہربانی کریا ہے, میں لگا نہ چھڑ دے وے آئے. اس نے کہا تو چال قضا کی فضا سے پوچھ. مخدومہ کی طرف دیکھ کے پھر تلوار نے کہا بی بی آپ کی اجازت لے کر. ارے گھوڑا میں نے اس سے کیوں پوچھنا ہے, مجھے تو خود کیوں نہیں بتاتا کہ تیری چال, تیری سپیڈ, تیری تیزی کتنی ہے؟ گھوڑے نے کہا تلوار پوچھ ہے تو سن, میں عام نہیں, میں علی کا گھوڑا ہوں, قضا کی فضا سے پوچھ. تو نے مجھ سے تیزی پوچھی, میں ایک لمحے میں تجھے پورا واقعہ سناتا ہوں. تلوار تجھے نہیں یاد, وہ وقت ذرا یاد کر جب پر تھے ابھی فضا کے بلندی کے جوش پر, میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے دوش. میرے قدم پہنچ گئے, ایٹے زور تو بات سر نہیں ہونا بھی احسان صاحب. میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے دوش پر. تلوار کا جواب سنیے. تلوار کہتی ہے علی کا گھوڑا مجھے پہچان دشمن پہ, دشمن پہ. کاشف بھائی مجھے دیکھیے, بچوں باتیں نہیں کرنی پلیز, تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا بچوں پہ. تلوار کی بات سن کر گھوڑے نے بات کی, اب تلوار کا جواب سنیے. تلوار کہتی ہے گھوڑا مجھے پہچان دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ بھانپ کے. بھانپ بھانپ مطلب لب لب کے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے, سکین کر کر کے, پوری ریسرچ کے ساتھ میں بڑی تیزی سے وار کرتی ہوں, لیکن بھانپتی کچھ اتنی جلدی میں ہوں, ہوتی تو علی کے ہاتھ میں ہوں, لیکن میرا فیصلہ میرے مولا کے ساتھ کچھ ایسا اتفاق کرتا ہے, اگر قیامت تک بھی کسی دشمن کی نسل میں کوئی ایک بھی علی کے چاہنے والا آ رہا ہو, میں اسے چھوڑ کے آگے نکل جاتی ہوں. دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ بھانپ کے. دشمن پہ وار, کل تو بچے اتنے نہیں بیٹھنے چاہیے, مہربانی کرنی ہے, ٹھیک ہے. دشمن پہ وار کرتی ہوں میں, پیرا تو تھوڑے ادھر ہو جا, تیری مہربانی. دشمن پہ بندہ لڑ بھی نہیں سکتا, تمہیں کیا کہ تم بچے ہو, خدا نے تم سے قلم اٹھائی ہے, ان بچوں میں تھوڑا سا فاصلہ کر دیں پلیز. دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھانپ بھانپ کے, یعنی لب وہ بچے نے تسی بٹے ہو, نہیں چڑھنا تسی نے. دشمن پہ
काफिया चल रहा है भाप भाप, डबल काफिया, मिसरे का वजन करना है। दुश्मन पे वार करती हूँ मैं भाप भाप के, फसले तनों की काटती हूँ नाप नाप के, पल में सफे उलटती हूँ मैं हाँप हाँप के, हटती है मौत दूर मुझसे कांप कांप के। अरे हटती है, अरे हटती है, अरे हटती है, हटती है मौत। मेरा भाई यहीं खड़ा रहे, मिसरा सुन बड़ी जल्दी में, नीचे बैठ जा मेरे भाई, मेरी बात तुझसे है। हटती है मौत दूर मुझसे कांप कांप के, और तू इतने जलाल में, अरे इतनी तेजी में, एक लम्हे में कितनी गर्दनें उड़ाने वाली तू तलवार। और मैं भी मैदान में हूँ लेकिन मैं घोड़ा हूँ, मुझे सुनो तलवार। अरे सांसें दबा के फिरती है, जिस दम तू फौज में, उस दम सकून से फिरता हूँ मैं अपनी मौज में। जिस दम तू फौज में, अरे उस दम सकून से फिरता हूँ मैं अपनी मौज में, उस दम सकून से फिरता हूँ। अब आपने देखना है कि अली अब्बास अस्करी आखिर इस शेर में ऐसा क्या था, इस बंद में ऐसा क्या था जिसे आखिर में लाया। लेकिन मेरी अब मेरा बैड लक समझिए कि जब काम की बात आती है तो हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है, दम घुटने लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा वजूद, पूरी ताकत सर्फ करके इस मिसरे को निभा सकूँ। उस दम सकून से फिरता हूँ मैं अपनी मौज में, मैं अली का घोड़ा हूँ। पता नहीं मुझे, बल्कि मैं कह रहा हूँ मैं मिसरा पढ़ के चला जाऊँगा, मजमे को बाद में याद आएगा अस्करी ने क्या कहा था। सियालकोट वालों, अंदर वालों, बाहर वालों, स्क्रीन के आगे देखने वालों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अली नहीं, अली का घोड़ा, अली नहीं, अली का घोड़ा, अली नहीं। आखिरी जवाब है, फज़ाइल ख़त्म, अली नहीं, अली का घोड़ा कह रहे हैं तलवार मुझे पहचान, मैं अली का घोड़ा होके ऐलान कर रहा हूँ, मैदान से दौड़ने की भी आदत नहीं मुझे। मैदान से दौड़ने की भी आदत, पूरा सर दफा पसीने में शराब हो लूं, इतनी हिम्मत होती है। मैदान से दौड़ने की भी आदत नहीं मुझे, और हुक्म टालने की इजाजत नहीं मुझे। मैं अली का घोड़ा हूँ, बेपर हूँ, पर परों की जरूरत नहीं मुझे। बेपर हूँ, अच्छा खासा बोल रहे थे भाईजान, बेपर हूँ, पर परों की जरूरत नहीं मुझे। अरे नौकर हूँ, सिर्फ हिर्स क़यादत नहीं मुझे। अरे नौकर हूँ, सिर्फ हिर्स क़यादत नहीं मुझे। कैमरामैन कैमरा फिरे, मैं रोज कहता हूँ एक मंजर इस बारगाह में ऐसा बनता है जिसको लेकर मैं साथ जाता हूँ, और अगले दिन यहाँ तक मैं उसकी दीदारी में जीता हूँ। अल्लाह करे मैं मिसरा पढ़ दूँ। अली बादशाह के घोड़े ने जुमला कह के क़यामत तक के चेहरों में तमाचा मार दिया। मिसरा पढ़ रहा हूँ, अली बादशाह का घोड़ा कहता है नौकर हूँ और तेरे बस में नहीं, मुझे शेर की दाद दे, दुआ तेरे बस में है वो दे। अस्करी हिम्मत छोड़ के जा रहा है यार, नौकरी हो गई, नौकर हूँ, सिर्फ हिर्स क़यादत नहीं मुझे। और तलवार तू भी मैदान में होती है, मैं भी होता हूँ, लेकिन जब अली हमला करते हैं उस वक्त मैं अली का घोड़ा अपने मौला से कहता हूँ, मौला मौला मेरा ऐलान है, मौला खुल के। उसकी वजह ये है, ओ मेरा मौला दे इज़्न, अरे दे इज़्न तो ज़मीन की तनाबों को तोड़ दूं, जिब्रील तो नहीं हूं कि सिदरा पे छोड़ दूं। तनाबों को तोड़ दूं। बेटा भैया, अरे जिब्रील तो नहीं, जिब्रील तो नहीं हम के सिदरा पे बाबा जी कितने कितने शौरा से आपका ताल्लुक है सरकार, बड़े बड़े लोग हैं। बाकी शेर सुने, लुगत और तफहीम
دونوں دن. تلوار کہتی ہے گھوڑا مجھے پہچان، جب بنی ہاشم کے استقلال کے قابل ہوئی تب عروس حرب کے القاب کی حامل ہوئی. اس طرح چمکی شجاعت میں مہ کامل ہوئی، احد میں جب مرتضیٰ کے ہاتھ پر نازل ہوئی. میں ایسے چمکی احد میں جب مرتضیٰ کے ہاتھ پر نازل ہوئی. ارے گھوڑا تیری اپنی شان ہے مگر تم نے مجھے نہیں پہچانا. میرے پہلے بار پہ دوجا تیجا پنجواں چھواں ساتواں ایکس وائی زیڈ کچھ نہیں. ارے میرے پہلے بار پہ کہنے لگا لا فتح الا ولی لا حسین. سبحان اللہ. میرے مولا سامعین آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. مولا علی کے خیالات سنے کہ علی کو عباس جیسا بیٹا چاہیے جو حسین کی مدد کرے، تو جناب عقیل نے جناب مسلم کو بھی تیار کرنا شروع کر دیا. اور جناب مسلم علیہ السلام نہایت اہم ترین باب ہے کربلا کی تاریخ کا. 1000 صفحے کی بھی کتاب ہو تو اس 1000 صفحے کا نچوڑ پہلے صفحے پہ ہوتا ہے جسے دیباچہ کہا جاتا ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں دیباچہ پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے مزید کتاب کھولنی ہے یا نہیں کھولنی. اس ایک صفحے پہ ہی نا تمام کتاب کا نچوڑ ہوتا ہے. وہ پہلی بات ہی پوری کتاب کا پتہ دیتی ہے. بزرگ پڑھا کرتے تھے حسین کی غربت کی کتاب کا دیباچہ مسلم ابن عقیل. اور تاریخ کہتی ہے جس وقت میرے مولا حسین نے مکے سے روانہ کیا اپنے سفیر کو کوفہ کی جانب، وہ کوفی وہ دھوکے باز لوگ جو کسی دور میں کسی کے نہ رہ سکتے، جن کی نسل علی علیہ السلام کی دشمن تھی، جن کے بارے میں علی علیہ السلام کو یہاں تک کہنا پڑ گیا کہ کاش تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا اور میں نے تمہیں نہ دیکھا تھا. کوئی لیڈر ایسی بات نہیں کرتا، یاد رکھنا، کرتا تب ہے جب وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا. کوفیوں نے دھوکے بازوں نے خط لکھے. جناب مسلم کو امام حسین نے کعبے سے روانہ کیا. مسلم وہ اہم محاذ ہے کوفہ، مسلم کا وہاں تو اپنا سفیر بنا کے بھیجے. تاریخ کہتی ہے حسین کعبے کے اس طرف تھے. مسلم نے حسین سے اجازت لی اور عباس کو یہاں سے تھاما اور عباس کا بازو تھام کے کعبے کی دوسری جانب لے گئے. پنجابی کے اکثر کی گدو بڑھائے. میں نے غالباً وہاں بھی پڑھا تھا، میں یہاں بھی تبرکاً پڑھ دیتا ہوں. کسی کا آنسو آ گیا تو چلو علی عباس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا. کعبے کی دوسری جانب لے جا کر جناب مسلم نے غازی کے کان پہ منہ رکھ کے فرمایا تھا غازی تنڈے نال ہے پور شریف آتا. تنڈے پور شریف ناٹین کو سفر کرامی تنڈے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہہ کن صبر دیوامی. عباس ناموس تا غازی جتھا لفظ آوے سر تھڑ دی بازی نامی. توڑے اپنی بھین تھی قید ونجی نا زینب قید کرا. او میں قربان میری آواز آ رہی ہے، سب پرسے میں شریک ہو جائیں، سب مل کر امام حسین کی والدہ گرامی کو اپنے اپنے حصے کے عشق دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اولاد کے زخم بھر سکیں. جملوں کو وزن کیجئے گا. اکیلا رہ گیا حسین کا سفیر. یہ 2-4 میجر چیزیں سن لیں. ایک جملہ ہی مجھے شہادت کا کہنا ہے. تابوت برآمد کروانے میں کتنی اشارہ کرنا ہے، آ جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بات ایسی آپ کے ساتھ کرتا چلوں. 18,000 بندے نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. 18,000 کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے. اور کچھ ابن زیاد کے ڈر سے اور ملعون ابن زیاد نے کچھ سونا لٹایا ہی ایسے کہ ایک دن 18,000 تھے. میری تصدیق کیجیے گا 2 دن بعد جناب مسلم کے ساتھ گنے کے نام بالکل مکمل کل 700 بچ گئے. کچھ وقت اور گزرا، ان 700 میں سے کچھ سونے کے لالچ میں چلے گئے، کچھ فوجوں کے ڈر سے چھپ گئے. بابا قصہ مختصر 700 میں سے بھی بالآخر قاضم 30 بچ گئے. اب آدھی رات کا وقت، تمام کوفے کے دروازے بند، پورے کوفے میں کوئی چراغ نہیں چل رہا. حسین کے سفیر کو فوجیں ڈھونڈ رہی ہیں، کوئی امان دینے کے لیے راضی نہیں ہے. 30 بندوں کے ساتھ جناب مسلم کبھی اس گلی کبھی اس گلی کبھی اس گلی کبھی اس گلی
صبح فجر کا وقت ہوا، گلیاں ٹٹولتے ٹٹولتے جنہوں نے زیارات کی ہیں، جو مسجد کوفہ گئے ہیں، انہوں نے جناب مسلم کا مقام دیکھا ہوگا. جو نہیں گئے میرے مولا عراق کی زبانی نصیب فرمائے، ہے نا وہ جگہ. تاریخ کے بالکل اسی جگہ پر بیٹھ کر 30 لوگوں کو فجر کی نماز کی امامت کروائی. تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے پیچھے 30 لوگ تھے. 2 رکعت نماز مکمل کر کے مڑ کے دیکھا تو وہ 30 بھی چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین، وہ 30 بھی چھوڑ کے چلے گئے. کعبے کی جانب منہ پھر کے اور رو کے فرمایا، مولا حسین یہ دھوکے باز لوگ ہیں، مولا یہاں تشریف نہ لائے. قبلہ تاریخ کہتی ہے اپنے دونوں بچوں کو لے کر جناب مسلم قاضی شرح کے گھر پہنچ گئے. تسی گل دا وزن نہیں کیتا. ایک لمحے واسطے سوچیں کہ تم صاحب اولادیں، پردیس تن رات آ گئی ہے، پورا شہر تیرے خلاف ہے، تیرے نال تیرے 2 چھوٹے پتر ہیں. ایک باری سوچی تو کیا کرے. قاضی شرح کے گھر جا کر جناب مسلم نے فرمایا یہ آخری بات ہے، اس کے بعد شہادت شروع کر دوں گا. قاضی میرے بچوں کو امان دے دے. قاضی شرح قاضی تھا کوفے کا. مولا علی کے وقت میں علی بادشاہ کا کار خاص رہ چکا تھا، اور پھر سونے کے لالچ میں آ کر اسی ملعون نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا امام حسین کے قتل کا. خدا اس پہ لعنت فرمائے، خدا کا رسول اس پہ لعنت فرمائے. اس نے انعام کی لالچ میں حسین نے بے کس پناہ کے قتل کا فتویٰ دیا. اس کے گھر جا کے فرمایا قاضی علی کے احسان یاد کر، یہ اسی علی کے نواسے. ظالم کہتا ہے مسلم میں تیرے بچوں کو امان نہیں دے سکتا. ہر بندے سے میری بات نہیں، مسائب عسکری بالکل شروع کرنے لگا ہے، لیکن یہاں سے لے کر باہر تک اور ادھر سے لے کر آخر تک میں حکمن کہہ رہا ہوں ہر اس جوان کو، ہر اس شخص کو معذرت کے ساتھ زوار قبر حسین، ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں، منت سمجھو یہ حکم. جس بندے کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے، کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو وہ ہائے نہ کرے اور جناب مسلم کو دکھی کر دے یا لاہور کی ملکہ کو دکھی کر دے. استقبالن ہائے ضرور کرنا، کیونکہ جملہ قیامت آمیز ہے. اس تو اتے اور صاحب اولاد ہو ذرا مندر سو میرا میرا حال بابا جی، اس تو اتے کوئی غربت ہو سی کہ قاضی شرح کے سامنے ہاتھ باندھ کے فرماتی ہے میری صرف اتنی منت ہے، اگر میرے دونوں بچوں کو امان نہیں دے سکتا تو مضبوطی سے ان کی کلائیاں پکڑ کے کھڑا ہو جاؤ، جیسے ہی میں تیری گلی کا موڑ مڑوں ان کے ہاتھ چھوڑ دینا. پتہ نہیں کون سمجھے کون، ارے میں موڑ مڑوں میرے بچوں کی کلائیاں، اور پتہ نہیں کس نے سمجھا. جیسے ہی میں موڑ مڑوں میرے بچوں میں نوکر ہوں، میں نوکر آپ سگن بھی میرے بچوں کی کلائیاں چھوڑ دی. پھر یہ جانے ان کی ماں کی دعا جانے، ان کی بہنوں کی عید جانے. اکیلا رہ گیا حسین کا سفیر بھرے کوفے میں. دیکھنا میری طرف 2 سے 2.5 منٹ کے بعد تابوت برآمد ہو جائے گا. ہر دروازہ خوف سے بند تھا. ایک دروازہ کھلا ہوا، توجہ توجہ، ایک دروازہ کھلا ہوا. دروازے کھلے تھے، موہاٹ دہلیز پہ ایک ضعیفہ بیٹھی. ضعیفہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں نہ جینے کی تمنا ہوتی ہے نہ موت کا ڈر. اتنی بوڑھی تھی کہ موت کے خوف سے بے نیاز ہو چکی. اس نے اچانک آنکھیں کھولی، یہاں بھی ویرانہ، گھر کے اس طرف بھی پوری گلی میں ویرانہ. اس نے اچانک اپنے گھر کے سامنے دیکھا تو سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر کوئی پردیسی گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھا. چلتی چلتی پاس آئی، پاس آ کے کہتی ہے کون ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے پانی چاہیے. ہاتھ کا اشارہ کیا، پانی لینے کے لیے واپس. جناب مسلم نے پانی تناول کر کے پیالہ واپس کیا. پیالہ واپس شروع میں پڑھ رہا ہوں، پیالہ واپس کر کے میری مخدومہ مجھے ہمت دی. فرماتے ہیں اب سوال کرو. اس نے کہا جواب کون؟ زیدی صاحب فرماتے تھے رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کا ڈر کبھی میں نے آواز آتی رہے گی